کہ روزے کے لیے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ روزے کی، رمضان کے روزے کی جب تک نیت نہیں ہوگی اس وقت تک روزہ ہی نہیں ہوگا۔ اور رمضان کے روزے میں اگر کوئی شخص رات سے نیت نہیں کر سکا، طلوع فجر سے پہلے نیت نہیں کر سکا، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ نصف النہار سے پہلے روزے کی نیت کر لے، بشرطے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اگر کچھ کھا پی لیا طلوع فجر کے بعد تو اس کی نیت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی رات سے نیت نہیں کر سکا اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے اور نصف النہار ہو گیا تو اب اس کے لیے اس سے پہلے بھی گنجائش ہے کہ وہ اس کی نیت کر لے، تو تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ اور نصف النہار کا اندازہ اس انداز میں لگایا جائے گا کہ طلوع فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جتنا ٹائم بنتا ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، تو آدھے حصے میں جو پہلا آدھا حصہ ہے، فرض کیا گیا اگر وہ ٹائم 12 بجے آدھا ٹائم بن رہا ہے تو 12 سے پہلے اگر روزے کی نیت کر لے گا تو روزہ اس کا ہو جائے گا، روزے کی نیت درست ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے نفلی روزہ رکھا یا اس نے رمضان المبارک کے روزے کی قضا عام دنوں میں کر رہا ہے، یا وہ قسم کے کفارے یا دوسرے کسی کفارے کے روزے رکھ رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے نیت کرے۔ اس کے بعد کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، اس کے بعد کی نیت کے ساتھ روزہ رکھنا اس کا درست نہیں ہوگا۔ رات سے ہی یعنی طلوع فجر سے پہلے نفل روزے کی یا قضا روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں ہوگا۔ دیکھ ایک سوال ہے کہ نیت ادائیگی سے ہو گئی یا دل میں نیت کر لی، وہ بھی نیت ہو گئی؟ ہاں، دوسرا یہ ہے کہ نیت کہا جاتا ہے دل کے ارادے کے نام، دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے تعبیر کو اختیار کرنا کوئی لازمی امر نہیں ہے۔ فرض کیا کہ ہمارے ہاں ایک دعا رائج ہے، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، تو یہ دعا مطلب اس کا مفہوم بھی یہی بنتا ہے کہ میں کل کے روزے کے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ کل کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب تک طلوع فجر نہیں ہوئی اس وقت تک رات ہے، تو اس لیے اس کو کل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وہ الفاظ اگر دہرا دیے جائیں یا ویسے بندہ اپنے ذہن میں نیت کر لے سحری کھاتے ہوئے یا رات کو کہ صبح میں نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، تو یہ نیت کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی۔ اور یہی ارادہ اور یہی نیت نمازوں وغیرہ میں اور دوسرے احکامات میں بھی کافی ہو جاتی ہے۔ جو الفاظ ہم مخصوص قسم کے مخصوص مواقع پر بولتے ہیں وہ بولے جاتے ہیں، تو ان الفاظ کو دہرانا یا اس کا یاد کرنا یا ان کی وہ ترتیب کا خیال رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، دوبارہ سے ذکر کر لیا جائے تو حرج بھی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن دوبارہ استحضار ہو جائے تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن الفاظ کا ذکر کرنا یہ اس امر کے، اس کام کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ صرف دل کا ارادہ کر لیا جائے تو وہ بھی ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی اور روزے کی نیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی آدمی کہے کہ میں پچھلے سال کی قضا پہلے رکھتا ہوں، یا نظر میں نے مانی ہوئی ہے کہ میں کسی نے مان لی تھی غلطی سے کہ میں رمضان میں 10 روزے کیا کروں گا، میری یہ کفایت ہو گئی، میرا یہ کام ہو گیا، تو میں رمضان کے 10 روزے رکھوں گا۔ تو ان دنوں میں صرف رمضان کا ہی روزہ ہو سکتا ہے، کسی نظر کا یا کسی کفارے کا یا کوئی نفلی روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے نیت دوسری کر لیتا ہے تب بھی اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کی طرف سے ایک کام کیا ہے مخصوص عبادت کے لیے متعین ہے، وہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان رمضان کے مہینوں میں کسی اور روزے کی نیت کرنا تو ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس نیت کا کوئی اثر ہوگا، بلکہ جب بھی روزہ رکھا جائے گا تو وہ رمضان کا ہی روزہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسری نیت کا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جب انسان کی نیت شریعت کے حکم کے متصادم ہوگی تو پھر اس نیت کو کیا ہے نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔
الگ ساتھ دعا ہے احترام کے ساتھ روزے رکھنے کی